الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے. سورہ الکہف میں 3 قصے بیان ہوئے ہیں. سورہ الکہف ترتیب کے لحاظ سے 18 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور یہ 16ویں پارے تک جاتی ہے. تو سورہ الکہف میں جو 3 بڑے قصے ہیں، ایک اصحاب کہف کا 3 سفر ہیں اس میں. ایک اصحاب کہف کا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، اور ایک حضرت ذوالقرنین کا سفر ہے. تو اسی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ اور یاجوج ماجوج کا قصہ جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اچھا، یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے بھی ہے، اس کا تعلق حال سے بھی ہے. جب ابھی بھی میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو تب بھی یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور اس واقعے کا تعلق مستقبل سے بھی ہے. ہم سب نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کا، لیکن اصل میں یہ ہے کیا؟ تو یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں. اس میں سے ایک نشانی مثلا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا، اور ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا. یعنی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیامت کی بڑی نشانیاں بتائیں تو ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے. تو قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی ملتا ہے ان کے بارے میں وہ میں آپ کو بیان کروں گا. یاجوج اور ماجوج کا تعلق ہے ذوالقرنین سے، اور ذوالقرنین کون ہے یہ بھی آگے میں آپ کو بیان کروں گا. تو میں آپ کو سورہ کہف کی ان آیات کا ترجمہ بتانے سے پہلے جس میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ یہ کون ہے، تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں سورہ الکہف کا آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے ہمارے آقا سے. مثلا ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ روح کیا ہے، اور ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، اور انہی میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کی کیا حقیقت ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں قرآن پاک کی طرف. سورہ کہف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ابھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ مشرکین نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے. یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 83 ہے سورہ الکہف کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو قرآن میں یہ ہے کہ آپ کہیے میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ ذوالقرنین کون ہے. اس میں اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم نے ذوالقرنین کو دنیا میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکمرانی دی تھی. بہت بڑی حکمرانی تھی ان کے پاس، اور اس کو ساز و سامان دیا تھا، یعنی اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ ہے ذوالقرنین. سورہ الکہف نیکسٹ آیت
آیت نمبر 93 اس کا ترجمہ، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین ایک مرتبہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، اور کیونکہ ذوالقرنین کا رویہ بہت اچھا تھا تو اس لیے اس قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی، التجا کی کہ یاجوج اور ماجوج ہماری بستیوں پر حملے کرتے ہیں، آپ ہمیں ان سے بچا لیجئے۔ تو ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے۔ قرآن کریم سورہ کاف اگلی آیت، علماء کرام بتاتے ہیں کہ عام طور پر قرآن مجید میں واقعات کی اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہوتی ہے، اشارے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد واقعہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا، ہم سے جو خرچہ چاہیے لے لیجئے، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے۔ یعنی یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا مفہوم ہے کہ اس قوم نے کیا درخواست کی کہ اس میں جتنا مال و دولت اور پیسے لگتے ہیں ہم سے لے لیں، لیکن ہم رہتے ہیں اس جگہ پہ، یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، جتنا بھی آپ مال و دولت کہتے ہم دینے کو تیار ہیں، اور ایسی دیوار بنا دیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ مثلا یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ اتنی خطرناک قوم تھی اور ہے اور ہوگی بھی کہ جو ان کے ستائے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم سے جتنا چاہے خرچہ لے لیجئے، لیکن یاجوج ماجوج سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اور اس قوم نے ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا۔ یہ تفصیل ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اب یہاں تک قرآنی آیات کا حوالہ تھا، اب یہ مختلف تفاسیر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مختلف تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے، اس قوم نے ذوالقرنین کو بتایا، یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں اور یہ انسانی شکل میں ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یہ دو قسم کی مخلوقات پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ہے جو انتہائی طویل القامت ہیں، اتنے بڑے ہیں، دکھنے میں وہ انسانوں جیسے ہی ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے قد کے مالک ہیں کہ بآسانی وہ پہاڑوں کو پھلانگ لیتے ہیں۔ یعنی کچھ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں، ان کا قد 120 گز لمبا اور 60 گز چوڑا، یعنی وہ اتنے زیادہ طویل القامت اور اتنے بڑے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ اور دوسرے اتنے چھوٹے ہیں، یہ دکھنے میں انسانوں جیسے ہیں اور اتنے چھوٹے قد کے مالک ہیں کہ یہ بآسانی رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی مختلف تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو دوسری قسم ہے یاجوج اور ماجوج کی، ان کا قد 1 سے لے کر 4 فٹ تک کا ہے، اور یہ جو چھوٹے والے ہیں دوسری مخلوق، یہی سب سے زیادہ تعداد میں بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ اور یہ جو دوسری قسم ہے یاجوج ماجوج کی 1 سے 4 فٹ تک قد ہے، ان کے بارے میں کچھ تفاسیر میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں، ایک کان کو اپنے جسم پر اوڑھ لیتے ہیں اور ایک کو نیچے سونے کے لیے بچھا لیتے ہیں۔ ان کے بدن پر بڑے بڑے کالے بال ہوتے ہیں، اور یہ بال انہیں سردی اور گرمی کے موسموں سے بچاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں ایسے ہیں کہ نہ یہ جوتے پہنتے ہیں اور نہ ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کے ناخن اس طرح کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، جیسے بڑے بڑے پنجے ہوں، جیسے درندوں کے ناخن ہوتے ہیں اسی طرز کے ان کے ناخن ہوتے ہیں، یہ درندوں کی طرح ہی۔ ظاہر یہ ہے انسان ہی، لیکن یہ درندوں کی طرح جانداروں کو کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کبھی اگر کوئی ان کا اپنا بھی مر جائے تو یہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ کچھ احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آج بھی یاجوج اور ماجوج اس دنیا میں موجود ہیں۔ نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ انسانوں کے مقابلے میں
یعنی آج اگر دنیا میں ایک انسان ہے تو ان کے مقابلے میں 1000 یاجوج ماجوج موجود ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا میں تقریباً 7 ارب کے قریب انسانوں کی آبادی ہے۔ تو یہ وہ قوم والے بتا رہے تھے ذوالقرنین کو کہ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں، اتنے چھوٹے، اتنے لمبے، ایسے بال، ایسے ناخن۔ اور مزید انہوں نے کیا بتایا کہ ان کی پسندیدہ غذا مچھلی ہے۔ قوم والوں نے ذوالقرنین کو بتایا کہ ذوالقرنین جب کبھی بارش ہوتی ہے تو پہاڑ کے اس طرف جہاں یہ یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں تو بارش کے دوران آسمان سے مچھلیاں برستی ہیں اور ان مچھلیوں کو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی انہیں مچھلیاں نہ ملیں اور اگر کبھی بارش میں تاخیر ہو جائے تو پھر ان کے یعنی یاجوج اور ماجوج کے کال اپنے اپنے علاقوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر ان کے آگے چاہے باغات آئیں، ان کے آگے کھیت آئیں، ان کے آگے انسان آئیں، ان کے آگے جانور آئیں، یہ تباہی مچا دیتے ہیں۔ اور ذوالقرنین کو مزید بتایا گیا جب یاجوج اور ماجوج کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں ان کے جسموں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ جس میں اتنی کراہت ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ میلوں دور سے سننے والے کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ بہرا نہ ہو جائے۔ اور جب یہ اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں اور اتنا شور ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بلائیں آ رہی ہیں، سب انسان اپنے گھروں کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایسی خوفناک اور خطرناک مخلوق ہے۔ اور جب یہ اپنی پیاس وغیرہ پوری کرنے کے لیے پانی پیتے ہیں، یہ اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں کہ پوری کی پوری نہروں کا پانی ختم کر دیتے ہیں، اور جو بھی ان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سب خوفناک نشانیاں اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو بیان کی اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان بلاؤں سے بچا لیجئے، کیونکہ ان کے رہنے کی جگہ اس طرح تھی کہ پہاڑ کے ایک طرف وہ رہتے تھے اور پہاڑ کے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج رہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کچھ اس طرح قائم کیجئے، کوئی بند، کوئی دیوار، کچھ ایسا کر دیجئے کہ وہ قومیں ہماری طرف نہ آ سکیں، اور اس منصوبے پر جتنا بھی خرچہ آئے گا ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی یہ ساری داستان سنی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، ان وسائل کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری کسی بھی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان وادی کو سیسا لوہے کو پگھلا کے سیسا بھر کے راستہ بند کر دیا یاجوج اور ماجوج کا، اور یہ دوبارہ قرب قیامت میں نکلیں گے۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں اگلی کسی ویڈیو میں بیان کروں گا یہ کیسے نکلیں گے اور کب نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔